بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ عزیزان گرامی، چوتھے پارے میں اللہ تعالی نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے خاص الخاص اہل ایمان کے لیے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ پارہ ہے جس میں اللہ تعالی اپنے اہل ایمان بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اہل ایمان، گزشتہ آپ نے سن لیا کہ یہود کو امامت دی گئی، منصب دیا گیا، نبوت دی گئی، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ یہ منصب یہود سے لے کر عیسائیوں کو دے دیا گیا، لیکن عیسائیوں نے بھی اسی طرح کیا، اس منصب کی پاسداری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان، ان دونوں اقوام کے بعد اگر کسی امت کا میں نے چناؤ کیا ہے اس عظیم منصب کے لیے، وہ منصب جسے نبوت کہتے ہیں، اے امت محمدیہ، یہ آپ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے یہ عظیم انعام تیار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ منصب مل گیا ہے، اب تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ منصب ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد نبی اور اس کی امت پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اہل ایمان، آپ کو الگ امت اسی لیے قرار دیا گیا تاکہ آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کا رسم و رواج، آپ کا کلچر یہود کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ نہ ملے، اور آپ ان سے، ان کی متشابہ چیزوں کے ساتھ مل نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یا ان لوگوں کی اطاعت میں نہ لگ جانا جنہیں میں نے کتاب دی، کتاب دینے کے باوجود وہ اپنے دین سے پھر گئے۔ اہل ایمان، آپ کو نصیحت یہ ہے ان لوگوں کی اطاعت مت کیجیے گا، ان کے پیچھے مت جائیے گا جن لوگوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی پیروی کی۔ اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافرین، ان لوگوں کی طرح تم بھی کفر کا ارتکاب کر بیٹھو گے۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اندر تقوی اختیار کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان، اپنے اندر میرا ڈر پیدا کیجیے۔ منصب ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہیں جاننا، تکبر کا شکار نہیں ہو جانا، بلکہ جو بھی ملا اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ملنے کے باوجود پھر بھی مجھ سے ہی ڈرتے رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اور حکم دے رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اہل ایمان، ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جانا جنہیں میں نے کتاب دی، پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کی، اختلاف کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، بلکہ جو میں نے نبی بھیجا ہے اور اس نبی پر جو تعلیمات بھیجی گئی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا حکم
امامت ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، ذمہ داری ملنے کے بعد مسلمانوں پر تیسرا حکم یہ نازل ہوتا ہے کہ اہل ایمان معاشرہ اس وقت تک صحیح راستے پر نہیں آ سکتا جب تک آپ نیکی والا راستہ، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ والا عمل جب تک معاشرے میں آپ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک معاشرے سے برائیاں، معاشرے سے فحاشی، معاشرے سے عریانی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہر انسان مختلف طرح کے کاموں کے اندر مصروف ہے، ہر انسان بزنس، تجارت، زراعت، ہر کسی کو اپنا اپنا سلسلہ بنائے ہوئے ہے اور ہر انسان اسے اپنی زندگی کا مشن سمجھتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی قباحت کی بات نہیں، زندگی کے اندر چیزوں کا حصول یا کمانا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اہل ایمان آپ کو جو سب سے عظیم مشن، جو سب سے عظیم کام دیا گیا تھا، وہ مشن، وہ کام یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا تھا، برائیوں سے منع کرنا تھا۔ لیکن افسوس ہے امت اس عظیم مشن سے اپنے آپ کو پیچھے کر چکی ہے اور اس عظیم مشن کو ہم سب نے مل کر سراسر منسیہ کر دیا ہے۔ چوتھا حکم اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان منصب ملنے کے بعد کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، کیونکہ ان سے نبوت چھین لی گئی ہے، امامت چھین لی گئی ہے اور یہ اب سخت ترین غصے کی حالت میں ہے۔ یہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، پریشان کیا جائے، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں یہود کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اہل ایمان یہود و نصارہ آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، کبھی ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا۔ اگر دوست بناؤ گے آپ کے اندر ایسی ایسی باتیں تلاش کریں گے جو بظاہر آپ کے لیے تو خوشی کا ذریعہ ہوں گی، لیکن وہ خوشی ان کے لیے وبال جان بنے گی، اور جب یہ وبال جان بنے گی آپ کو اس طرح سے یہ نقصان پہنچائیں گے، گویا کہ آپ کو نقصان پہنچانا دوسری طرف ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ چوتھا حکم اہل ایمان کو یہ دے رہے ہیں کہ امامت ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد منافقین کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ منافقین کون؟ اسلام زبان سے بیان تو کرتے ہیں لیکن دل سے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مسلمان جنگ کے لیے نکلتے ہیں، رئیس المنافقین مسلمانوں کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی میدان جنگ شروع ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کو، کمزور دل مسلمانوں کو لشکر سے باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان یہ جو وہ لمحہ تھا جب وہ رئیس المنافقین چند ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور جو باقی رہ گئے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اہل ایمان پریشان نہیں ہونا، آپ تو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وہ لوگ چلے گئے تو کیا ہوا، وہ لوگ اگر لشکر چھوڑ گئے تو کیا ہوا، تمہیں تو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں وہ کون شخصیت ہے جو تم میں سے ہی ہے، میری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ اہل ایمان اگر وہ شخصیت تمہارے اندر موجود ہے پھر کبھی بھی تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ پانچواں حکم اہل ایمان کو منصب ملنے کے بعد، پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ اہل ایمان اگر منافقین آپ کو تنگ کریں، پریشان کریں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کی باتیں، ان کے قول، ان کے فعل
قطعاً آپ کو کسی بھی صورت میں پریشان نہیں کرنے چاہیے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے عزت کو چھین لیتا ہے۔ چھٹی ذمہ داری اہل ایمان پر منصب ملنے کے بعد یہ عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اندر جہاد کا جذبہ، اور جہاد کے جذبے کے ساتھ ساتھ جب تم میں سے کوئی بندہ شہادت کے درجے پر پہنچ جائے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خود بھی شہادت کی تمنا، اپنے اقربا کو شہادت کی تمنا، جہاد کی ترغیب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وہ غزوہ احد تھا، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، مدینے کے گھر ویران، لیکن اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو اس موقع پر بھی یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہر طرف شہادتیں ہیں، خون ہی خون، لیکن کسی ایک گھر سے نوحے کی آواز، اونچی چیخ و پکار کی آواز کیوں نہیں تھی؟ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے سیکھا تھا، اس کی تعلیمات کو آپ نے اپنے دلوں کے اندر اتارا تھا، اسی لیے یہ منظر اللہ تعالی بیان کرتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اہل ایمان، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تو قطعاً اس کو مردہ مت کہیے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، شہید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کے اندر قندیلوں کے ساتھ ان کی روحیں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ جنت کے اندر پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، جیسے چاہتی ہیں، جو کھانا چاہیں، جو پینا چاہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم انعام شہید کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو 7واں حکم یہ دیا کہ جب کسی بھی مسلمان کو معاشرے میں رہتے ہوئے کامیابی مل جائے، اس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان اور اس خوشی پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کے آنسو بہانے چاہیے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جب بھی وہ کسی خوشی والی بات کو سنتا ہے، کان میں پڑتی ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر پر اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ اہل ایمان، میری جو نعمتیں ہیں، میری جو نشانیاں ہیں، کبھی کبھار ان کی طرف بھی نظر دوڑایا کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی وہ 10 آیات ہیں جو نماز تہجد کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اہل ایمان کو 3 نصیحتیں کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، صبر کیجئے، اپنے آپ کو مورچوں پر بند کر لیجئے، اور ہر وقت تیاری، لشکر کے مقابلے میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے ہر وقت آپ کی تیاری رہنی چاہیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، اللہ سے ڈر جائیے، شاید یہی وہ ڈر ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کر دے، آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیاب کر دے۔ سورۃ النساء اسی پارے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بنیادی طور پر خانگی زندگی کے حوالے سے احکامات نازل کیے ہیں۔ غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، ہر طرف یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ضرورت تھی اس بات کی، خانگی زندگی کے حوالے سے احکامات نازل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اہل ایمان، جب بھی کسی بیوہ سے آپ کو شادی کرنے کا موقع ملے تو قطعاً اس کو پریشان نہیں کرنا کہ یہ یتیم ہے یا بیوہ ہے، جیسے چاہو اس کے ساتھ مرضی سلوک کرتے رہو، نہیں۔ اللہ نے کہا بیوہ کے ساتھ شادی
اور بیوہ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا یہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ مند ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ مند ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے مال کو ضائع نہیں کرنا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے مال کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں، عقل مند ہو جائیں، ان کا مال ان کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بھی معاملات چلا سکیں۔ اس کے بعد آخری نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ کی ہے کہ اہل ایمان کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے ہیں جو ابدی طور پر آپ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ کبھی بھی ان رشتہ داروں کی طرف اپنی نگاہ کو غلط طریقے سے نہیں اٹھانا، کیونکہ وہ حرمت کے رشتے ہیں، ابدی طور پر آپ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اگر تم ان رشتوں کی طرف نظر دوڑاؤ گے یا بات کرو گے کسی بھی حوالے سے تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، معاشرتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔